بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی مرکز پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے کچھ دیر تو انتظار کیا کہ کوئی نوکر دروازہ کھول دے گا، مگر جب دوبارہ دستک ہوئی تو اس غرض سے اٹھ کھڑی ہوئی کہ شاید وہ سب سو رہے ہیں۔ جا کر دروازہ کھولا تو سامنے شہروز کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جلدی سے پیچھے مڑی اور بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ جب سے بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی، اس کی بری نظریں میرا تعاقب کر رہی تھیں، اور پھر اس رات اسے اپنے ناپاک ارادوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا موقع مل ہی گیا۔ میرا نام فریحہ ہے، اور آج میں آپ لوگوں کو اپنے ساتھ بیتی ایک سچی اور درد بھری کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ میرے ابو بینک میں مینیجر تھے، جبکہ امی ایک اسکول میں سرکاری ٹیچر ہونے کے فرائض انجام دے رہی تھیں۔ ہم 2 بہن بھائی تھے اور دونوں ہی ان دنوں کالج جاتے تھے۔ جب میری ملاقات فواد سے ہوئی، فواد ہمارے گھر کے سامنے بنے گھر میں کچھ دنوں پہلے ہی شفٹ ہوا تھا۔ وہ گاؤں سے شہر پڑھنے کے لیے آیا تھا، مگر اسے دیکھ کر بالکل یوں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس کا الحاق گاؤں سے ہے۔ وہ کسی اچھے اور کھاتے پیتے گھرانے کا چشم و چراغ معلوم ہوتا تھا۔ اس کا تعلق ایک عزت دار گھرانے سے تھا، اور اس بات کا علم اس کے رہن سہن اور بول چال کے انداز سے ہوتا تھا۔ چند ہی دنوں میں اس کی اور میرے بھائی کی کافی اچھی دوستی ہو گئی۔ اب وہ اکثر ہمارے گھر آ جاتا، جبکہ بھائی بھی اکثر اس کے پاس چلے جایا کرتے تھے۔ دونوں مل کر پڑھا کرتے تھے اور اکثر مل کر باہر گھومنے پھرنے بھی چلے جایا کرتے۔ بھائی اور فواد کی دوستی سے ابو اور امی کی بھی فواد سے اچھی خاصی جان پہچان ہو گئی۔ خیر یوں وہ ہمارے گھر کا فرد بن کر رہ گیا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ FSC کے بعد بھائی انجینئرنگ کرنے کی غرض سے شہر سے باہر چلا گیا، جبکہ میں نے BSc میں داخلہ لے لیا۔ ویسے تو فواد کا داخلہ بھی انجینئرنگ یونیورسٹی میں ہو گیا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ نہ گیا اور میرے ساتھ ہی BSc میں داخلہ لے لیا۔ اب ہم دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھنے لگے تھے، اور اس دوران ہماری بات چیت ہونا بھی شروع ہو گئی۔ ہم دونوں اکثر ایک دوسرے سے نوٹس لے لیا کرتے، اکثر یونیورسٹی میں بھی ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے تھے۔ BSc کے 2 سال کیسے گزرے پتہ ہی نہ چلا، اور آخر ہماری یونیورسٹی کے دن بھی ختم ہو گئے۔ یونیورسٹی کے اختتام کے دنوں میں فواد نے مجھ سے اظہار محبت کر دیا، اور یوں ہم دونوں ایک دوسرے سے شادی کے سنہرے خواب دیکھنے لگے۔ BSc ختم ہوئی اور فواد اپنے گاؤں واپس چلا گیا، مگر جانے سے پہلے اس نے مجھ سے یہ وعدہ کیا کہ وہ بہت جلد اپنے گھر والوں کو لے کر آئے گا۔ اس کے جانے کے بعد میں دن رات اس کی یادوں میں کھوئی رہتی، اس کے ساتھ بتائے گئے دن یاد کرتی رہتی۔ کبھی کبھی دل ڈرتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فواد واپس ہی نہ آئے، مگر پھر ایک دن فواد اور اس کے والدین نے ہمارے گھر آ کر میرا یہ ڈر بھی ختم کر دیا۔ امی اور ابو جب فواد کے گھر والوں سے ملے تو انہوں نے شادی کے لیے فوراً ہاں کر دی، کیونکہ فواد کے ابو پہلے سے ہی میرے ابو کے جاننے والے نکلے۔ وہ اور ابو کالج کے دنوں میں ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ بغیر کسی رکاوٹ کے ہم دونوں کا رشتہ پکا ہو گیا، اور چند ہی دنوں میں بہت ہی دھوم دھام کے ساتھ ہم دونوں کی شادی ہو گئی، اور میں بیاہ کر فواد کے ساتھ اس کے گاؤں آ گئی۔ فواد کے والدین سچ میں بہت اچھے اور نیک لوگ تھے۔ گاؤں میں ان کی بہت عزت اور نام تھا۔ گاؤں کا ہر شخص ان کی تعریفیں کرتے تھکتا نہیں تھا۔ فواد اور اس کے گھر والے میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ میں اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت خوش تھی کہ اچانک شہروز میری زندگی میں آ گیا، جس نے میری زندگی کو پوری طرح تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ شہروز فواد کا چچا زاد بھائی تھا، جو تقریباً اس کا ہی ہم عمر تھا۔ میرے سسر اپنے بھائی کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ وہ حویلی نما ایک گھر تھا جو بہت ہی شاندار اور تمام تر سہولیات سے آراستہ تھا۔ گھر بہت بڑا تھا، 20-25 نوکر چاکر رہتے، اور کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہوتی تھی۔ شہروز کے آنے سے گھر کے افراد میں ایک فرد کا مزید اضافہ ہو گیا تھا، اور اب وہ بھی اسی گھر میں رہنے لگا تھا
جہاں میں رہتی تھی وہ پچھلے چند سالوں سے پڑھائی کے سلسلے میں ملک سے باہر رہتا تھا، مگر اب چونکہ اس کی تعلیم مکمل ہو گئی تھی اس لیے وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان واپس آ گیا۔ اس کے آنے پر ہمارے پورے گاؤں میں خوشی کا سماں تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ شخص مجھے ایک آنکھ بھی نہ بھایا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ جب سے یہاں آیا تھا نہ جانے کیوں اس کی نظریں مجھے بہت ہی مشکوک معلوم ہوتی تھیں۔ وہ جب بھی میرے سامنے آتا عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتا اور میں چاہ کر بھی اسے روک نہ پاتی۔ ایک دو بار فواد سے شہروز کے اس رویے کے بارے میں بات کرنے کا سوچا، مگر پھر یہ سوچ کر رک گئی کہ اس سے گھر کا ماحول خراب ہوگا اور میں ایسا بالکل نہیں چاہتی تھی۔ خیر وقت گزرتا گیا اور رفتہ رفتہ شہروز کی حقیقت میرے سامنے کھل کر آتی گئی۔ ایک دن سب گھر والوں کو ایک شادی کے سلسلے میں دوسرے گاؤں جانا پڑا، جبکہ گھر میں صرف میں اور فواد ہی تھے۔ اچانک شام میں فواد کو کسی ضروری کام سے شہر جانا پڑا اور یوں اب گھر پر میرے اور نوکروں کے علاوہ کوئی دوسرا شخص نہ تھا۔ فواد کے جاتے ہی میں دل میں ڈرنے لگی، سوچنے لگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شہروز آ جائے، اور خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ایسا ہی ہوا اور وہ میرے گھر آ گیا۔ فواد کے جانے کے بعد میں اپنے کمرے میں سونے چلی گئی کہ اچانک دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ کچھ دیر تو میں نوکروں کا انتظار کرتی رہی کہ وہ اٹھ کر دروازہ کھول دیں گے، مگر جب ایسا نہ ہوا اور دوسری بار دستک ہوئی تو میں دروازہ کھولنے کی غرض سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے لگا کہ شاید فواد گھر واپس آ گئے ہیں، مگر جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میرے پسینے چھوٹ گئے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شہروز تھا۔ میں بغیر کوئی بات کیے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی، جبکہ وہ شاید اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر تو میں بہت ڈری سہمی رہی، مگر جب تقریباً 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد بھی کوئی میرے کمرے کی طرف نہ آیا تو میں سکون کی نیند سو گئی۔ مگر ابھی مجھے لیٹے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں گھبرا گئی کیونکہ باہر سے آنے والی آواز کسی اور کی نہیں بلکہ شہروز کی تھی۔ میں نے دروازہ کھولنے سے صاف انکار کر دیا اور جلدی سے کمرے کے پچھلے دروازے سے نکل کر حویلی کی پچھلی جانب بھاگ گئی۔ رات کے اس پہر جب نوکروں نے کسی کے بھاگنے کی آواز سنی تو وہ سب بھی اٹھ کھڑے ہوئے، اور شہروز نے جب یہ سب منظر دیکھا تو جلدی سے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا، اور کسی کو اس کی اس حرکت کی کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی۔ خیر اگلے دن جب فواد گھر آیا، اسے اس سب واقعے کا علم ہوا تو اس نے مجھ سے ساری بات پوچھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے یہ سب حقیقت کیسے بتاؤں، مگر میں یہ بھی جانتی تھی کہ اگر میں نے اسے یہ سب نہ بتایا تو شہروز مزید ایسی نیچ اور گھٹیا حرکتیں کرے گا۔ بس اس لیے میں نے اسے ساری حقیقت سچ سچ بتا دی۔ میں نے فواد کو بتا دیا کہ شہروز جب سے یہاں آیا ہے اس کی نظریں ہر وقت میرا تعاقب کرتی رہتی ہیں، وہ ہر وقت مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتا رہتا ہے۔ مگر فواد کا رد عمل میری امید سے بالکل برعکس تھا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا اور کہنے لگا، اس کا مطلب ہے شہروز نے مجھے جو کچھ بھی بتایا تھا وہ بالکل سچ تھا، میں ہی تھا جو اس کی باتوں کو سمجھ نہ سکا۔ میں سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی کہ آخر انہیں کیا ہو گیا ہے اور فواد نے کیا سب بتایا ہے میرے بارے میں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں سب جانتا ہوں، جب سے شہروز وہاں آیا ہے تم ہر وقت اس کے آگے پیچھے گھومتی ہو اور کئی بار اس سے اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی کر چکی ہو۔ فواد کی باتیں سن کر میں یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ کوئی اس قدر نیچ اور گھٹیا کیسے ہو سکتا ہے۔ پہلے تو دل کیا کہ یہ گھر چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاؤں، مگر پھر ان کے بڑھاپے کا سوچ کر اپنے دل سے یہ خیال نکال دیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر انہیں ان سب باتوں کا پتہ چلے گا تو وہ بہت دکھی ہوں گے۔ بس اس لیے خاموش ہو گئی۔ اب فواد اور میری بات چیت نہ ہوتی تھی، بس جب وہ کام سے آتے تو میں انہیں کھانا وغیرہ دے دیا کرتی تھی۔ خیر وقت گزرتا رہا اور شہروز اور فواد کی دوستی مزید بڑھ گئی۔ فواد اب اکثر ساری رات
اس کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی بیٹھا رہتا۔ شہروز نے فواد کو پوری طرح اپنے قابو میں کر لیا تھا، مگر فواد یہ حقیقت نہیں جانتا تھا کہ جسے وہ اپنا سگا بھائی مانتا ہے وہی اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپ رہا ہے۔ اپنی بدنامی کے ڈر سے میں خاموش کیا ہوئی، شہروز کو اور شے مل گئی۔ ایک تو اس نے غلطی کی، اور دوسرا بجائے اس کے کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا اور وہ اپنی غلطی پر نادم ہوتا، وہ اور شیر ہو گیا۔ پچھلے واقعے کو بھی چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن پھر سے اس نے اپنے ناکام ارادوں کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ اس دن اتوار کا دن تھا۔ سسر اور گھر کی باقی خواتین خریداری کے سلسلے میں گھر سے باہر گئی ہوئی تھیں، جبکہ میں اور فواد گھر پر اکیلے تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ میں کچن میں کھڑی فواد کے لیے کھانا لینے آئی تھی کہ جیسے ہی میں کھانے کا ٹرے اٹھا کر پیچھے مڑی تو سامنے شہروز کھڑا تھا۔ اسے اچانک اپنے اس قدر قریب دیکھ کر میرے ہاتھ سے کھانے کا ٹرے دھڑام سے زمین پر جا گرا۔ وہ میرے اس قدر قریب تھا کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہ آیا، اور میں نے وہاں سے بھاگنے کی غرض سے اسے دھکا دیا اور وہاں سے بھاگنے لگی۔ شہروز نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی تو میرا دوپٹہ اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ شاید وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ فواد گھر پر ہی موجود ہے۔ میں وہاں سے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف آ رہی تھی، جبکہ وہ میرا تعاقب کر رہا تھا۔ میں اپنے کمرے کے قریب ہی پہنچی تھی کہ سامنے فواد کو کھڑا پایا۔ شاید وہ برتن گرنے کی آواز سن کر اپنے کمرے سے باہر آئے تھے، مگر خدا نے انہیں ان کے منہ بولے بھائی کی حقیقت دکھا دی۔ شہروز کے ہاتھ میں میرا دوپٹہ دیکھ کر وہ سب سمجھ گئے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا، جبکہ تمام گھر والے جب واپس گھر آئے تو ان کے سامنے بھی شہروز کی تمام حقیقت بیان کر دی۔ فواد سمیت گھر کے سب لوگوں نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، جبکہ شہروز کو دھکے دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر سے باہر نکال دیا۔ آج اس بات کو بیتے 5 سال ہو گئے ہیں، مگر شہروز نے آج تک اس گھر کی دہلیز پر دوبارہ قدم نہیں رکھا۔ آج میں اور میرا شوہر فواد 2 بچوں کے ماں باپ بن چکے ہیں اور ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ جب کبھی شہروز کا خیال آتا ہے تو سوچتی ہوں آخر اسے یہ سب کر کے کیا ملا۔ چند لمحوں کی خوشی کے لیے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے گھر والوں کی نظروں میں گر گیا۔ میں نے اپنی زندگی سے یہی سیکھا ہے کہ انسان کو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے انجام کے بارے میں ضرور سوچ لینا چاہیے، کیونکہ چند لمحوں کی خوشی تو وقتی ہوتی ہے جو بہت جلد ختم ہو جاتی ہے، مگر اپنے ماتھے پر بدنامی کی کالک کبھی ختم نہیں ہوتی اور پوری زندگی کے لیے ہمارا پیچھا کرتی رہتی ہے۔ اس لیے جو بھی قدم اٹھائیں سوچ سمجھ کر اٹھائیں تاکہ بعد میں اس کے لیے پچھتانا نہ پڑے۔